भाई की ज़िंदगी की पहली पॉडकास्ट। बचपन से शौक था कि एक शो होस्ट करना है, लेकिन नहीं कर पाया, तो आकिब भाई ने अपनी ही एक ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी आगाज़ पॉडकास्ट से, जो कि यूट्यूब पे इस वक्त आपकी स्क्रीन पे चल रही है। तो आज की हमारी जो पॉडकास्ट है उसमें बात करेंगे एज ए सोशल वर्कर लाइफ पे। सोशल वर्कर छोटा सा लफ्ज़, समाजी कारकुन, जिसे हम जल्दी से कह देते हैं कि ये भी सोशल वर्कर बन गया, ये भी एक्टिविस्ट बन गया, लेकिन उसकी मेहनत, उसकी लगन और उसके पीछे जो मेहनत छुपी होती है वो हमें बिल्कुल भी पता नहीं होती। और काफ़ी सारे मसलों को जो वो लोग फेस कर रहे होते हैं, हम लोग अपने मसलों को फेस नहीं कर पाते, लेकिन सलाम है उन लोगों को जो दूसरों के मसलों के लिए बाहर निकलते हैं, फिर गर्मी हो सर्दी हो, हर जगह पे वो आवाज़ उठाते हैं। छोटा सा मसला है, अगर हमें अपने सिटी में ट्री प्लांटिंग करनी है तो हम पंखे के नीचे स्कूल से बैठ के कहेंगे यार कितनी गर्मी है बाहर, 50 सेंटीग्रेड है, कौन चलेगा यार हमारे साथ। लेकिन वो सोशल वर्कर्स बाहर निकलते हैं, अपने साथ वॉलंटियर्स इकट्ठा करते हैं और इतनी शदीद गर्मी में भी वो अपना काम स्प्रेड कर रहे होते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे सोशल वर्कर्स भी होते हैं जो कि स्टार्ट में तो 3-4 काम कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो छोड़ देते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे सोशल वर्कर्स भी होते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी लाइफ जो है वो डेडिकेट कर देते हैं अपने लोगों को, अपने लोगों के राइट्स के लिए। तो ऐसे ही आज मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे सीनियर साथ हैं जो कि एज ए सोशल वर्कर हमारी सिटी में काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सैयद इखलाक बुखारी। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। एंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आप अच्छी जा रही है। पहली पॉडकास्ट पे आपके साथ मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ पॉडकास्ट में बैठ के, और इंशाल्लाह अच्छे आइडियाज शेयर करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने सिटी यूनिवर्सिटी से MBA किया, फिर आपने इस्लामाबाद गए से MBA किया। इतनी सारी स्टडी के बाद अक्सर नौजवान जो होते हैं वो अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करने में लग जाते हैं या फिर जॉब या फिर बिजनेस। आप अचानक से सोशल वर्कर बन गए, आपने ये काम किया, जैसे ही आपने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की तो आपने इंस्टीट्यूट पे आकर काम किया। ये आइडिया कैसे आया? एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है। इसमें ये ना देखें, अगर भाई आप जैसे ही आपने जैसे क्वेश्चन किया, मैं जैसे ही अपना सिंधु यूनिवर्सिटी से अपनी BBA कंप्लीट करके अपना चला गया इस्लामाबाद से बेस्ट, वहाँ पर मेरी फुल फ्री स्कॉलरशिप थी। और उसके बाद में मेरे अबू की जो है ना डेथ हो गई, तो मैं वापस आ गया और मेरी MBA भी उसका बदकिस्मती से MBA भी कंप्लीट हो गई। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो मेरे ऊपर कुछ घर की जिम्मेवारी आ गई ना, तो मैं एक जिम्मेवार एक नौजवान की तरह जो है ना मैं अपने घर में काम काज करता रहा, अपने भाइयों का साथ देता रहा, क्योंकि जिसकी रिसेंटली जिसके अबू की डेथ हो जाती है तो वो उसी को ही पता होता है कि उनके घर का क्या हाल होता है। फिर मैं यहाँ ही था, तो मैंने उधर भी, मैं सिंधु यूनिवर्सिटी में भी, आपको पता होगा, आपको उधर थे, हमारे जूनियर थे, तो मैं वहाँ पे भी सोशल था। और उसके बाद में जैसे ही इस्लामाबाद गया तो वहाँ पे भी मैं सोशल बन गया, और वहाँ पे हमारी जो ज़ेबेश सिंधी संगत थी उसका मैंने पहले ही जो है ना वो फाउंडिंग चेयरमैन भी बन गया और फाउंडर भी बन गया। वहाँ पे मुख्तलिफ जो है सिंध के इश्यूज होते थे, खास करके सिंध के स्टूडेंट्स के साथ, तो हम जो भी उनके साथ इशू होता था उनमें हम जो है ना अपना जो भी हमारा किरदार होता था, जिस तरह मतलब हम तहे दिल से उनका काम करके उनकी मुश्किलात को जो है ना दूर करते थे। फिर मैं जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे यही ख्याल आया कि मैं यहाँ पे वैसे ही फ्री बैठा हूँ, कुछ न कुछ इस मुआशरे के लिए करूँ। तो मैंने अपनी जो सोशल वर्किंग थी वो मैंने स्टार्ट कर ली। फिर उसके साथ ही मैंने, जैसे आपने कहा कि कोई बंदा जो है ना जॉब करता है तो कोई बिजनेस करता है, तो मैंने उसके साथ ही अपनी रियल एस्टेट खोल दी, ऑफिस खोल दी। तो मैं मतलब मेरी जो इनकम भी हो रही थी और समाज में जो बुराइयां थी और मजलूम थे लोग, मैं उन बुराइयों के खिलाफ हर मुहाज पे लड़ता आया। और उसके बाद जो मजलूम हमारे मुआशरे में लोग थे उनकी मैं आवाज़ बन गया। और पहले तो मैं अकेला था, फिर चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह आज कारवां बन गए। आज हमारे साथ कंबर की ऑलमोस्ट यूथ मेरे साथ है। अच्छा, तो आपने सोशल वर्कर काम स्टार्ट किया तो लोगों का कैसा रेस्पॉन्स? लोगों का रेस्पॉन्स आपको पता है कि मैं आपको एक बात बताऊं, पहले
عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. جیسے ہی سوشل ورکنگ ہم نے اسٹارٹ کی تو ہماری عزت بڑھ گئی, معاشرے میں ہمارا نام ہو گیا. تو لوگوں کا جو ریسپانس تھا, جو مطلب خود سوشل ورک تھے وہی صرف ہمارے درد کو سمجھ رہے تھے, وہی ہماری تکلیف کو سمجھ رہے تھے. بقایا لوگ جو تھے وہ صرف تنقیدیں کر رہے تھے, اور ان تنقیدوں کو ہم نے ہر دفعہ آج تک اگنور کیا اور ہم آگے بڑھتے گئے. کبھی اگر کوئی ایسی فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ یا انسٹا پہ کوئی اگر ہماری سماجی ایکٹیویٹی پہ نیگیٹو کوئی کمنٹ دیتا ہے تو اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا, شاید ہمارے ویورز کے ذہن میں بھی آیا, باہر سماجی کارکن ہمارا کیا کردار ہے معاشرے میں, ہمارا کیا رول ہے, ہم کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, اب ہمارا کردار یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سماجی کارکن ہونا, ایک سماجی ورکر ہونا, ایک سوشل ورکر ہونا حقیقت میں عبادت الہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم سماجی ورکر بن جاتے ہیں اور سچائی اور نیکی سے کام کرتے ہیں اور معاشرے میں ہمارے اس پیغام کو لوگ آگے لے کے جاتے ہیں اور انہیں کو فالو کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہتر چیز ہے. اور دوسری بات, رول یہ ہے کہ مطلب جو بھی سماجی ورکر ہو وہ ایک اپنا جو ہے نا گول بنا لے, اس پہ ایک کام کرے. جیسے میں ایجوکیشن, ہیلتھ اور دوسرے کچھ ایشوز ہوتے ہیں ان پہ کرتا ہوں. باقی میرا پورا فوکس ہوتا ہے ایجوکیشن پہ. وہ اس طرح سے ایجوکیشن کیوں کہ ہمارے جو معاشرے میں مسائل ہیں, میں کہتا ہوں ہزاروں مسائل ہوں گے, لاکھوں مسائل ہوں گے, کروڑوں مسائل ہوں گے, پر ان مسائلوں کا حل صرف کا صرف ایجوکیشن ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی تو یہ جو لوگ بھیک مانگ رہے ہیں یہ بھیک سے بھی نکل جائیں گے, اور یہ جو لوگ کچھ کن لوگوں کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ فلاں خان ان کے پیچھے جاؤ, کوئی ایم پی اے کے پیچھے جاتا ہے, کوئی پیر کے پیچھے جاتا ہے, کوئی فقیر کے پیچھے جاتا ہے, پھر یہ پیچھے بھاگنے والا جو کام ہے نا یہ ختم ہو جائے گا. جب کوئی بھی بندہ ایز اے سوشل ورکر کام کر رہا ہوتا ہے تو اتنے لوگ ساتھ دینے والے نہیں ہوتے جتنے اپوزٹ میں آ جاتے ہیں. تو ایز اے سوشل ورکر آپ خود کو کیسے مضبوط کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, ہم مضبوط اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو بھی ہمارا گول ہوتا ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں اور خود پہ یقین رکھتے ہیں, اور یقین کی طاقت سے ہم ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں, اور ہمارا کارواں بھی مضبوط بنتا جاتا ہے. پیپل آر فنڈنگ ان ویلفیئر, لیکن ہمارے معاشرے کے لوگوں کے جو کہ مینٹل اینڈ جو کہ بیہیویئر ٹرانسفارم ہے اس پہ کام نہیں کیا جا رہا, جبکہ اس چیز پہ بھی کام کرنا چاہیے. کیونکہ جب لوگ ان کا کرنا چاہیے کیونکہ جب لوگ ان کا بیہیویئر, ان کے جو مینٹل بیہیویئر ہے وہ اگر سیٹ ہو جائے, وہ صحیح ہو جائے, ان کو دماغ ایسے کہتے ہیں نا علم تیسری آنکھ ہے, تو وہ تیسری آنکھ اسی طرح سے ہے کہ ان کو دماغ سے روشنی نظر آتی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں معاشرے کو. اس چیز پہ کیسے کام کیا جائے؟ یار ایکچولی بات یہ ہے نا کہ میں جس شہر سے شہر میں رہتا ہوں, اگر میں اس کی بات کروں گا تو ہمارے پاس اس پہ بولنے میں کام نہیں. باقی آپ دیکھیں کراچی, اسلام آباد, لاہور, ملتان, مطلب جو پاکستان کے بڑے بڑے سٹیز ہیں, وہاں پہ ان پہ اسٹڈی سرکلس ہوتے ہیں, وہاں پہ ان پہ لیکچرز پروگرام ہوتے ہیں, وہاں پہ ان پہ پراپر جو ہے کام کیا جاتا ہے. سماجی جو تنظیمیں خاص کر کے این جی اوز یا جو میری طرح والنٹیئرلی, جیسے میرا کمبر سجا فورم میں ہم والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, ہماری کوئی تنظیم رجسٹرڈ نہیں ہے نا, تو اس طرح سے ان کی تنظیمیں کچھ کی رجسٹرڈ بھی ہے, تو کوئی ہماری طرح والنٹیئرلی کام کر رہا ہے تو اس پہ اسٹڈی, باقاعدہ اسٹڈی سرکل ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو گیپ ہے ہمارے سماج میں یہ کیسے ختم کیا جائے. اس پہ برابر اسٹڈی کرتے ہیں اور اسٹڈی سرکل چلاتے ہیں, لیکچر ہوتا ہے, پھر بندوں کو جو ہے نا اس کی جو ہے نا معلومات ہوتی ہے کہ بھائی اس سے کیسے ہم نکلیں. اور ہم یہاں پہ جہاں پہ رہ رہے ہیں ہمارے پاس جو بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. میں خود اپنی پرسنل بات کر رہا ہوں, جب میں سندھ یونیورسٹی جا رہا تھا تو مجھے کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ بھائی کس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لو. مطلب کیریئر کاؤنسلنگ کا جو بڑے میں بڑا فقدان ہے وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ڈسٹرکٹ میں. اور آج الحمدللہ ہمارے جیسے نوجوان بہت پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے ادھر, ہم جیسے ہی سندھ یونیورسٹی میں گیا تو وہاں پہ میری BBA میں ایڈمیشن ہوئی تو سارے کہہ رہے تھے بھائی پہلے نمبر کا ڈپارٹمنٹ مل گیا. مطلب مجھے خوشی بس فیل ہو رہی تھی.
باقی پتہ نہیں تھا کہ بھائی BBA ہے کیا ہوگا آگے جا کے، میں MBA کروں گا نہیں کروں گا، یہ میں نے خود وہاں سے سیکھا. اور پھر ہم آج اس جو ابھی کرنٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر آج مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو میں ان کو اچھی طرح سے گائیڈ کرتا ہوں. جیسے میں لائک آپ کو بتاؤں، پنجاب کا آپ کو ایک ایگزامپل دوں. پنجاب کی یونیورسٹیز جو جنرل یونیورسٹیز ہیں وہ فیمس ہے. آپ ابھی ایک یونیورسٹی بتاؤ سوائے چند یونیورسٹی سے کوئی، یار یہ انجینئرنگ کی یونیورسٹی بہت اچھی ہے، یہ میڈیکل کی پنجاب کی یونیورسٹی اچھی ہے، ہمارے پاس آؤ بھائی میران یونیورسٹی آف انجینئرنگ، اپنا وہ داؤد لمس میڈیکل، چاندکا میڈیکل، مطلب ایسی بہت سی یونیورسٹیاں ہیں جو مطلب اسپیسیفک جو ہے نا ڈگریز دیتی ہیں، لائک ڈاکٹری یا MBBS یا انجینئرنگ مختلف شعبات میں نا. تو پنجاب کے لوگ ہم سے آگے کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ وہاں پہ جنرل یونیورسٹیز ہیں اور جنرل سبجیکٹس میں وہ BS کرتے ہیں اپنی، اور اچھے طریقے سے وہاں پہ 4 سال پڑھتے ہیں. BS کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ CS میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ اچھے طریقے سے اگر کسی یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی سے BS کرو گے تو آپ کی CS تو بھائی نکل گئی. اور اس طرح سے آپ بیوروکریٹس اپنے جو ہے نا بناؤ گے. اور ہمارے پاس یہ ایجوکیشن کا بڑے سے بڑا فقدان، میں وہی بات پچھلے والی کہوں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے. اور میں جب اسلام آباد گیا ان چیزوں کا بھی مجھے وہاں پہ معلومات سندھ یونیورسٹی میں نہیں ہوا، حقیقت یہ ہے. تو مطلب وہاں پہ بھی ہم نے نہ کسی سے سنا نہ کسی سے کیا. بھائی میران کا کوئی اسٹوڈنٹ آتا تھا تو سائن میران جیسی تو یونیورسٹی بھائی سندھ میں گئی نہیں، بھائی ایسے چپلیاں مارتے پھرتے تھے. حالانکہ میں جب اسلام آباد گیا پنجاب کی ایجوکیشن دیکھی تو میں یہ چپلیاں ساری بھول گیا. اور میں خود آج اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو بھی اس آپ کے توسل سے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را آپ جو ہے نا جنرل یونیورسٹیز میں جائیں اور یہ انجینئرنگ اور میڈیکل کی دنیا سے باہر جائیں، اچھی جو ہے نا پولیٹکس سائنس میں جائیں، اپنا انگلش ڈپارٹمنٹ میں جائیں، اردو میں جائیں، اسلامیات میں جائیں، دوسرے بہت سے ہیں، سوشل ورک ہے، سوشولوجی ہے، اکنامکس ہے. اس میں آپ جیسے ہی جاؤ گے تو آپ کی CS بھائی باہر آ جائے گی، آپ کی اپنا PCS باہر آ جائے گی. باقی آگے لک پہ جو ہے نا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر لکی ہیں تو CS یا PCS آپ جو ہے نا کلیئر کر کے، بے شک آپ لکی نہ بھی ہونا تب بھی آپ کو کسی پرائیویٹ جو ہے نا اپنا کالج یا یونیورسٹی میں آپ کو لیکچررشپ مل جائے گی. یہ تھوڑا سا چھوٹا سا جو ہے نا میرا اپنے سندھ کے خاص کر کے ہمارے کمبر کے لوگوں کو یہ پیغام تھا کہ بھائی خدا را آپ یہ انجینئرنگ اور میڈیکل کو چھوڑ کے آپ جنرل یونیورسٹی میں جائیں، اور خاص کر کے اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں جائیں، یا اپنا اسلامیہ جو انٹرنیشنل اپنی یونیورسٹی ہے اسلام آباد میں وہاں پہ چلے جائیں، لاہور میں چلے جائیں، دوسرے جو اپنے جہاں پہ مطلب پنجاب میں اچھی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں اور اچھے طریقے سے اپنی ایجوکیشن لیں. اور ہمیں سندھ میں جو خاص کر کے بیوروکریسی کی بھی بہت کمی ہے. ہر سال آپ دیکھتے ہو کہ CSS میں سیٹیں بچ جاتی ہیں اور اس کو جب نیکسٹ ایئر آتی ہیں تو اس میں سے وہ اپنا پنجاب آدھی سیٹیں ہماری کوٹا لے کے جاتا ہے. تو یہ بڑا فقدان ہے، اس کو ہمیں جو ہے نا کور کرنا چاہیے. جی، اور جو ہماری یوتھ میں سے جو لڑکیاں ہیں جو آج سوشل ورک پہ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یار میں ان کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ جو ہے نا سوشل ورک بنیں، یہ ایک عبادت ہے، پر اس میں اپنی ایجوکیشن پہ فوکس دیں، اپنے کاروبار پہ فوکس دیں. ایسا نہ ہو کہ آپ بس جسٹ جو ہے نا سوشل ورکر بن جائیں اور بس جہاں پہ دیکھو روڈ پہ کھڑے ہوں. یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے نا. یہ ہمارے سماج میں ان کو کیا کہتے ہیں، ہم اسلام آباد میں ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ویلا بندہ ہے. ویلا مطلب فارغ. تو آپ کی اگر آپ سماج میں سماج کے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کی اپنی ذاتی ساکھ ہونی چاہیے، پھر وہ کاروباری ساکھ ہو یا اپنے خاندان کی ساکھ ہو یا اپنی زمینداری کی ساکھ ہو. یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ بس ایسے ویلے صرف نعرے مارتے پھرو، نہیں. آپ کو اپنے پہلے تو مطلب دیکھو نا انقلاب کیسے آتا ہے، انقلاب اپنے گھر سے آتا ہے. میں ایک سماجی ورکر بن جاؤں اور میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہو، میں دوسروں کے لیے آواز اٹھاؤں، یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں،
मैं एक कड़वा सच बोल रहा हूँ आपके लिए कि आप अपनी एजुकेशन पे फर्स्टली, सेकंड अपने कारोबार पे देखें। मैं अभी मेरी ऑफिस में बैठे हुए ना देखें, मैं अपना काम भी कर रहा हूँ और समाजी वर्क भी मेरी चल रही है, सोशल वर्कर भी हूँ। जहाँ पे भी कोई भी इशू होता है मुझे कोई ना कोई फ़ोन करता है, कभी कोई साहब बिरादरान फ़ोन करते हैं, तो कभी कोई हमारे जो सिटीजन्स हैं उनमें से कोई कॉल करता है कि साईं वहाँ पे कोई ये मसला हो गया और आप आएँ यहाँ पे इस मसले को हाईलाइट करें सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, तो हम वहाँ पे जाते हैं। ऐसा ना हो कि आपकी कोई भी वर्क ना हो और आपको बंदा वेला कहे। आप अपने एजुकेशन और कारोबार पे जो है ना फोकस करेंगे तो आप अच्छे जो है ना सोशल वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान में जो मसले हम करेंगे, काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस लायक समझा और आप हमारे पास आए। आपका बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अभी तक एंड तक हमारी पूरी वीडियो देखी। तो ज़रूर वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।